السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ امت کو اس کا بدلہ لینا چاہیے، یعنی اس زمانے میں قانون کے مطابق مانگ کرنی چاہیے حکومت سے گستاخ کے خلاف۔ تو امام ہارون رشید نے امام مالک سے پوچھا تھا اگر امت یہ کام نہ کرے تو امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ پھر ایسی امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جس کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا گیا اور جنہیں ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا گیا، اگر اس گستاخ کے خلاف ہم قانونی طور پر حکومت سے مانگ کرنے کے لیے احتجاج بھی نہ کریں تو پھر اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یتی نرسنگانند سرسوتی نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور اس بار تو کل سے 3 اکتوبر 2024 بروز جمعرات سے جو ویڈیو سرکولیٹ ہو رہا ہے، جو وائرل ہو رہا ہے، یقیناً ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی اپنے کانوں سے اس گستاخی کے الفاظ کو سن بھی نہیں سکتا اور ہم یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ حضرات نے وہ ویڈیو کلپ اپنی نظروں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہوگا کہ کس طرح سے اس نے گستاخی کے کلمات اپنی دریدہ زبان سے ادا کیے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس گستاخ کے خلاف اویسی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب اور دیگر ذمہ داروں نے کس طرح سے کارروائی کی بات کہی ہے، آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ نوجوانوں نے اس گستاخ کے خلاف مانگ کرتے ہوئے ایک زبردست طریقے سے احتجاج کیا، کیونکہ وہ پی ایس پہنچے تھے اس گستاخ کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کے لیے، لیکن جب اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں لکھی جا رہی تھی تو کچھ نوجوان مسلمانوں نے وہاں پر پی ایس کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے اور رات گئے تک انہوں نے یہی مانگ کی اور کہا کہ جب تک اس گستاخ کے خلاف پولیس حضرات جب تک ایف آئی آر درج نہیں کرتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ بالآخر ان کی محنت رنگ لائی اور ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ اس کو لے کر ان نوجوانوں کی ایک کلپ آپ حضرات سنیے۔ جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو لے کے میں ابھی ٹونک کوتوالی گیا تھا کہ رپورٹ درج کی جائے۔ میرے نبی کا معاملہ ہے، پرشاسن سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں رات بھر اسی جگہ بیٹھوں گا جس وقت ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ میری مانگ 0 ایف آئی آر درج کرنے کی ہے، میں کوئی غلط مانگ نہیں کر رہا ہوں۔ میرے نبی پہ بات آئے گی میں قانوناً جواب دوں گا۔ آج ہم یہاں پہ میرے نبی کے لیے بیٹھے اور نبی کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تو میری پرشاسن سے مانگ ہے کہ یا تو ایف آئی آر درج کریں، نہیں تو میں یہیں بیٹھے میں تب تک یہاں بیٹھا رہوں گا جب تک بھوک ہڑتال میں بیٹھا رہوں گا، جب تک میرے نبی کی شان پہ گستاخی کرنے والے اس نرسمہانند رامی کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ اس بدبخت کے خلاف، اس ملعون کے خلاف جس نے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارے ہندو بھائی بھی راستوں پر نکل کر آئے ہیں اور اس کے خلاف گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، مجلس اتحاد المسلمین اویسی صاحب کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو بھائی نے اس کے خلاف پی ایس میں جا کر شکایت درج کرائی اور انہوں نے اس کو لے کر کیا کہا، آپ حضرات یہ کلپ ان کی ملاحظہ فرمائیں۔ شنیوار سمے 10:30 بجے غازی آباد کلیکٹریٹ پہ آپ تمام ساتھی اپنے ساتھیوں کے سنگ وہاں پہنچ کر پرشاسن کو جگانے کا کاریہ کریں۔ اگر وہی شبد اگر ہم نے استعمال کیا ہوتا تو اب تک پولیس ہمارے خلاف مقدمہ تو درج کرتا ہی، ہو سکتا تھا بلڈوزر بھی لے کے آتا اور ہمیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھنے کا کاریہ کرتا۔ لیکن ایسی کیا بادھتا ہے غازی آباد پرشاسن کی، کیا ایسی مجبوری ہے اتر پردیش سرکار کی کہ ایسے بدتمیز سنت اب تک کھلے عام گھوم رہا ہے؟ پرسنل سرکشا گارڈ 15 20 گارڈ لے کر کے چلنا، کمزوروں کو دھمکانا، اس کے یعنی کہ اس کی پہچان ہے۔ نرسمہانند کی پہچان آپ کو میں بتاؤں کہ ایک پیاسا اگر پانی بھی پی لے وہاں تو اسے پیٹا جاتا ہے۔ نرسمہانند نے کوئی ایسا کاریہ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے غازی آباد کے اچھے اور سچے لوگ چپ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی غریب کے بچے کو شکشا دلانے کے لیے کوئی سنگھرش نہیں کیا، انہوں نے کبھی کسی غریب کو دوائی دلانے کے لیے سنگھرش نہیں کیا، کہیں بجلی کے لیے سنگھرش نہیں کیا، کمزوروں کی مدد کے لیے سنگھرش نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اور صرف دھرم کے نام پر آپسی بھائی چارہ کو تار تار کرنے کا پریاس کیا ہے، جس کا ویرودھ میں پنڈت منموہن جھا گاما کرتا ہوں۔ بارشر اسد الدین اویسی صاحب نے میدان میں آتے ہوئے اس بدبخت کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک وفد
اپنے پارٹی کے ذمہ داروں کا MLAs کا وہ تلنگانہ کے DGP اور CP حیدرآباد سٹی کے پاس پہنچا اور ان کو مانگ کی ہے کہ اس بدبخت کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، بلکہ اسی بدبخت کے خلاف نہیں، جتنے لوگوں نے کسی بھی جو دھرم کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں یا بڑی شخصیت ہوتے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی بھی گستاخی کرے تو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، کارروائی کرنی چاہیے۔ اس طرح سے اویسی صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کے ذمہ داران وہ PS پہنچیں گے اور سارے کے سارے لوگ اس بات کی مانگ کریں گے، اس طرح سے اویسی صاحب نے لکھا ہے۔ اب ناظرین اکرام، شاہی امام پنجاب ہیں مولانا عثمان لدھیانوی صاحب، انہوں نے آج اسی گستاخی والے ویڈیو کو لے کر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ کیا کہا، آئیے آپ حضرات کی خدمت پر رکھتے ہیں، سنیے ان کا یہ ویڈیو کلپ۔ آپ سے مخاطب ہوں، جی ہاں، آپ ہی کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے ہاتھ میں موبائل پکڑ رکھا ہے اور بنا سوچے سمجھے اس کا استعمال کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ جب بھی موبائل پر یا سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے کسی بھی ملعون گستاخ کی کوئی ویڈیو آتی ہے تو اس کو کبھی شیئر نہیں کیا جاتا، بلکہ جس بھی چینل کے ذریعے اور جس بھی رابطے کے ذریعے وہ ویڈیو آتی ہے، جو لوگ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کی آن لائن رپورٹ کی جاتی ہے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی کو پھیلایا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کو روکا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، آپ تمام حضرات۔ میں دیکھ رہا ہوں کل سے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جس بے ادب نے جو کہ بار بار گستاخیاں کرتا آ رہا ہے، اس نے جو تازہ بدتمیزی کی ہے تو اس کو بہت سارے مسلمان جو ہیں گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط طریقہ کار ہے۔ آپ جہاں سے ویڈیو آ رہی ہے اس چینل کو بلاک کیجئے، اس چینل کی رپورٹ کیجئے، گستاخ کے ساتھ مقدمہ درج کروانے کے ساتھ ساتھ ان تمام چینل، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہوں یا دوسرے ہوں، ان کے خلاف بھی ایک FIR درج کروائیے تاکہ اس طرح کی گستاخی کی ویڈیوز جو ہیں ان کو روکا جا سکے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ شیئر نہیں کرنا ہے، رپورٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب کا جو حالیہ اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں اویسی صاحب کے خلاف بات کی تھی، اب اس کے بعد ان کے 2-3 اہم ترین اچھے کام بھی سامنے آئے ہیں جو ہمارے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین اکرام، یتی نرسنگانن کے ذریعے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی توہین آمیز کلمات کو لے کر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھ کر اس کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔ پوری خبر کچھ اس طرح سے ہے، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے وزارت داخلہ امت شاہ کو خط لکھ کر ڈاسنا دیوی مندر غازی آباد UP کے مہند یتی نرسنگانند سرسوتی کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین آمیز اور انتہائی دل آزار افواد بکنے کی شکایت کی ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے جس میں حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناقابل برداشت اور شرمناک گستاخیاں کی گئی ہے۔ اسے ایکس ٹویٹر پر بھی ایک غیر مسلم شخص نے اپنے ہینڈل سناتن اوشال سے پوسٹ کی ہے۔ ویڈیو میں جو باتیں اس شخص نے کہی ہیں وہ ناقابل ذکر اور ناقابل برداشت ہے۔ ان باتوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو سخت ٹھیس پہنچی ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے اپنے مکتوب میں یتی نرسنگانند کے خلاف فوری طور پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا اور اسے قومی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا۔ مولانا مدنی نے اپنے خط میں نشاندہی کی ہے کہ یتی نرسنگانند ایک شرپسند نفرت پھیلانے والا شخص ہے جو بار بار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے، تاہم اس بار اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں جن کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیانات نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہے بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فرقہ وارانہ کشیدگی کو بھڑکانے کی کوشش ہے جو ملک کے امن کو استحکام کو متاثر کر سکتی ہے۔ نیز مولانا محمود مدنی نے مطالبہ کیا کہ یتی نرسنگانند کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے، نیز گستاخانہ ویڈیو کو بلا تاخیر تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹا دیا جائے اور ان پلیٹ فارمز کو اس مواد کی اشاعت پر قانونی طور پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ مولانا مدنی نے مطالبہ کیا کہ نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ سسٹم نافذ کیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی شخص یا گروہ مذہبی شخصیات یا برادریوں کو نشانہ بنا کر ملک کے امن کو برباد نہ کر سکے۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ ہندوستان کا آئین ہر مذہب کے احترام کی ضمانت دیتا ہے اور ایسی نفرت انگیز تقاریر اور بیانات نہ صرف قانونی دائرے میں جرم ہے بلکہ اخلاقی طور پر بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت فوری طور پر کارروائی میں ناکام رہی تو یہ ایسے عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس لیے حکومت اس معاملے میں کسی بھی قسم کی نرمی برتنے کے بجائے سخت ترین کارروائی کرے تاکہ یہ واضح پیغام جائے کہ مذہبی توہین اور نفرت انگیز تقاریر
को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मजीद बरां इस खत की एक नकल गाज़ी आबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को भी भेजी जाएगी। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी ने इस सिलसिले में गाज़ी आबाद के मकामी पुलिस अफसरान से फ़ोन पर भी बात की है और कल मिलने का वक्त भी मांगा है, और आज जाकर उन्होंने जुमा के दिन अपने ज़िम्मेदारों को लेकर मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी साहब और दीगर ज़िम्मेदारों ने जाकर ये कापी ज़िम्मेदार को पहुँचाई है। यहाँ रुककर कुछ लोगों का कहना है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से जो गलती यकीनन हुई थी उस पर उन्होंने एक नहीं 2-3 मरतबा माफ़ी मांगी, और जो लोग उनके खिलाफ हल्ला बोल रहे थे और उनके खिलाफ मैदान कारसाज में उतर कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, गुस्ताख पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, ऐसे लोगों से बहुत सारे मुसलमान ये कह रहे हैं कि अब तुम किस बिलों में छुपे हुए हो, क्या तुम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठाते हो। यहाँ पर एक गुस्ताख ने किस तरह से खुलेआम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। यकीनन मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गलती हुई, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी। उनके अल्फाज तो ऐसे बदतरीन नहीं थे जैसे इस बदबख्त ने उठाए, तो तुम क्यों कहाँ किस बिलों में घुसे हुए, आओ इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करो। इस तरह से लोगों का कहना है। इस मामले पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बताएं। आखिर में आपसे अदबन गुजारिश की जाती है कि वीडियो को गुस्ताखी वाले हरगिज़ शेयर ना करें। जो बदबख्त चाहते हैं, हम क्या उनके अज़ाइम को पूरा करने पर लगे हुए हैं, हम कैसे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जैसे शाही इमाम पंजाब साहब ने वीडियो जारी करके कहा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के गुस्ताखाना वीडियोज़ को हरगिज़ शेयर न करें, फ़ौरन अपने फ़ाइल से, अपने मीडिया के फ़ाइल से इसको डिलीट कर दें। नाज़रीन, इन सारी खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।